الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہماری العربیۃ للطالبین المستوی الرابع کی 5ویں کلاس ہے، تو ہم بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق ہے قصۃ طارق الذی یحب القوارب۔ طارق کا قصہ، وہ کشتیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس کی عبارت ہے یحب طارق البحر والقوارب جدا فهو دائما يسرح بخیالہ ويتخیل انه يذهب الى البحر مع قاربه ويرسم دائما قوارب مختلفة الألوان والأشكال ويعلقها على جدران غرفته. أحيانا يذهب مع صديقه إلى البحر ويستمتعان باللعب ومشاهدة القوارب على شاطئ البحر۔ طارق کو سمندر اور کشتیاں بہت پسند ہیں۔ وہ ہمیشہ ان کے خواب و خیال میں دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کشتی میں سمندر کی طرف جائے گا۔ وہ ہمیشہ مختلف رنگ اور مختلف شکلوں کی کشتیوں کی تصاویر بناتا ہے۔ وہ انہیں اپنے کمرے کی دیواروں پر لٹکاتا ہے۔ کبھی کبھار وہ اپنے دوست کے ساتھ سمندر کی طرف جاتا ہے اور وہ دونوں سمندر کنارے کھیل کر اور کشتیوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وَيَحْلُمُ عِنْدَمَا يَكْبُرُ أَنْ يُصْبِحَ قُبْطَانًا لِصَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ، اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو بڑی کشتی کا کپتان ہوگا۔ وَلَكِنَّ والد طارق ووالدته لم يكونا سعيدين بذلك ويعتقدان أن هناك أشياء مهمة أكثر من القوارب ويريدان من طارق أن يجتهد أكثر من في المدرسة ويؤدي في وأجابته أولا بأول ويشارك أصدقاءه اللعب في الحديقة بدل أن يجلس وحيدا ويسرح ويتخيل۔ لیکن طارق کا والد اور اس کی والدہ اسے اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کشتیوں سے زیادہ اہم چیزیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ طارق اسکول میں زیادہ محنت کرے اور پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرے اور پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے، بجائے یہ کہ اکیلا بیٹھے اور خواب و خیال دیکھتا رہے۔ لم يتمكن والد طارق من حل المشكلة فذهب إلى معلم طارق ليقدم له النصيحة۔ شرح والد طارق المشكلة للمعلم ولكن المعلم لم يستغرب بل ابتسم۔ طارق کے والد اس مشکل کے حل پر قادر نہیں، وہ طارق کے استاد صاحب کے پاس گئے تاکہ وہ طارق کو نصیحت کریں۔ طارق کے والد نے استاد صاحب کو مشکل کی وضاحت کی، لیکن استاد صاحب حیران نہیں ہوئے بلکہ مسکرائے۔ وقال لا تقلق على طارق فهو ولد ذكي وأكمل لا تجعل من الأمر مشكلة كبيرة بل حاول أن تستفيد من حبه للقوارب بطريقة صحيحة۔ اور کہا آپ طارق کے حوالے سے پریشان نہ ہو، وہ ذہین اور مکمل ترین لڑکا ہے، آپ اس کو بڑی مشکل نہ بنائیں بلکہ کوشش کریں کہ آپ طارق کشتیوں سے محبت کو اچھے انداز سے فائدہ دیں۔ اقترح المعلم عليه أن يذهب للأستاذ قاسم الذي يعطي نشاطات يدوية للطلاب بعد انتہاء وقت المدرسة۔ معلم یعنی استاد صاحب نے اس پر کہ وہ استاد قاسم صاحب کے پاس چلا جائے جو دستی ہنرمندی طلباء کے لیے ٹریننگ دیتے اسکول کے وقت کے ختم ہونے کے بعد۔ صار طارق يقضي معظم وقته بعد المدرسة في العمل مع الأستاذ قاسم ويتعلم طلاء الجدران وتصليح الأشياء المكسورة۔ طارق نے استاد قاسم کے ساتھ کام میں اسکول کے وقت کے بعد کا ایک بڑا حصہ گزارنے کا فیصلہ کیا، اور وہ دیواروں کو پالش کرنا اور ٹوٹی ہوئی اشیاء کو صحیح کرنا سکھاتے۔ اقترح طارق على أستاذه قاسم أن يصنع قاربا من الخشب
فقال استاد وبدأ بتقطيع خشب استعدادا للعمل۔ طارق نے اپنے استاد محترم قاسم صاحب کے سامنے یہ اختیار کیا کہ وہ لکڑی کی کشتی بنائے۔ استاد محترم متفق ہوئے اور اس نے کام کے لیے لکڑی کے ٹکڑے کاٹنے شروع کر دیے۔ آگے وفی غصون ثلاثت ایام صنع طارق و استاذہ قاربا رائعا۔ اور تقریباً 3 دنوں میں طارق اور اس کے استاد صاحب نے ایک عمدہ کشتی بنائی۔ سألہ الاستاذ قاسما هل تريد ان تصبح قبطانا ماہرا اذا کبرت۔ استاد قاسم صاحب نے پوچھا کیا تم جب بڑے ہو گئے تو ایک ماہر کپتان بننا چاہتے ہو؟ اجابہ طارق نعم فانا احب البحر والسفن والقوارب۔ طارق نے جواب دیا جی ہاں میں سمندر، کشتیاں اور بحری جہاز پسند کرتا ہوں۔ فقال له الاستاذ اذن علیک ان تطور مہاراتک فی کل المجالات۔ تو استاد نے اس سے کہا تب تو ہر میدان میں تمہیں اپنی مہارتوں میں ترقی کرنا ہوگی۔ وَمِنَ الْجَيِّدِ أَن تَخْتَلِطَ بِأَقْرَانِكَ فِي الْمَدْرَسَةِ لِتَتَعَلَّمَ مِنْهُمْ وَتَسْتَفِيدَ مِنْ خِبْرَاتِ الْآخِرِينَ لِتَتَّسِعَ مَدَارِكُكَ۔ كَانَ طارق مُنصِتًا لِكَلَامِ الْأُسْتَاذِ قاسم۔ اور عمدہ بات یہ ہے کہ تم ملو اپنے ہم عمروں سے اسکول میں اور تم دوسروں کے تجربات سے سیکھو تاکہ تمہاری قوت ادراک وسیع ہو۔ طارق خاموشی سے استاد قاسم کی بات سنتا رہا۔ اصبح طارق یدرس بجد و حماس لیتحسن مستواہ الدراسی۔ طارق جوش و محنت سے پڑھنے لگا تاکہ اپنا تعلیمی لیول اچھا کر سکے۔ وَيَلْعَبُ مَعَ أَصْدِقَائِهِ فِي فِتْرَةِ الرَّاحَةِ وَيُشَارِكُهُمْ رسوماتِهِ الَّتِي يَرْسُمُهَا۔ اور وہ وقفہ آرام میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور ڈرائنگ کے لیکچر میں شرکت کرنے لگا اور تصویر کشی کرنے لگا۔ صار طارق سعيدا لأنه أصبح لديه أصدقاء كثر وفرح به أبواه غاية الفرح وأسبغ عليه من حنانه وعطفهما لأنه حصل على تكريم لتميزه في المدرسة۔ طارق کامیاب ہو گیا کیونکہ اس کے پاس بہت سے دوست اور اس کے والدین بہت خوش ہیں، اور وہ اس پر اپنی محنت اور میلان نچھاور کرنے لگے کیونکہ اس نے سکول میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق ہے۔ تو پہلا سوال ہے ان تصبح قبطانا ماہرا او مدرسا ناجحا عندما تکبر۔ اس کا جواب ہے ان اصبح مدرسا ناجحا عندما اکبر لنشر العلم الشرعی۔ دوسرا سوال ہے ان تجالس الاہل والاصدقاء او تجلس وحیدا وتتخیلا۔ اس کا جواب ہے ان اجالس الاہل والاصدقاء لتحصیل الفرحة۔ تیسرا سوال ہے ان یکون لک اخوۃ و اخوات ام ان تکون وحیدا۔ اس کا جواب ہے ان یکون لی اخوۃ و اخوات لکی نلعب جمیعا۔ چوتھا سوال ہے ان تصبح شخصا افضل غیر عادی او شخصا عادیا۔ اس کا جواب ہے ان اصبح شخصا عادیا لان یحبہ الناس۔ پانچواں زیارت قریبک او مشاہدت قناۃ اسلامیۃ او توجیہ الناس الی الخیر او الذهاب مع الاہل الی الاماکن الترفیہیۃ عندما یکون لدیک 3 ساعات۔ ایسے کرتے ہیں اکیلے جواب وغیرہ پڑھتے جاتے ہیں کیونکہ سوال تو اوپر لکھے ہوئے ہیں، تو جواب میں پڑھتا جاتا ہوں صرف۔ زیارت قریبک و توجیہ الناس الی الخیر والذهاب مع الاہل الی الاماکن ترفیہیۃ لتحمیل الثواب والسرور۔ چھواں سوال کا جواب ہے اتوقف فی دراستي لا فوز فی الامتحان۔ ساتویں سوال کا جواب ہے ان اتعلم اللغة العربیۃ لانها لغة اہل الجنۃ۔ آٹھویں سوال کا جواب ہے ان ادرس لان الدرس اولی۔ اور
اور 9ویں سوال کا جواب ہے ان اطلب العلم شرعی لانہ اعلی۔ یہ ہم جواب ہی پڑھی جا رہے ہیں تو سوال اوپر لکھے ہوئے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی، وقت بہت قلیل ہے، اس کے علاوہ طبیعت بھی کافی ناساز ہے تو اس لیے ویڈیو آج بنائی لی، میں نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے ویڈیو بنائے ہوئے۔ تو التدریب الثانی دوسری مشق ہے، اس کی خالی جگہ پر کرنی ہے ہم نے۔ تو کان طفل صغیر یحلم ان یصبح عالما کبیرا من علماء الدین عندما یکبر لأن الدال علی الخیر کفاعلہ وإذا مات العالم وانتفع الناس بعلمه فإن أجره عند اللہ آگے ہے لا ينقطع بموته بل یجری لہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ وَإِذَا نَشَرَ بَيْنَ النَّاسِ عِلْمُهُ عِندَمَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلِأَنَّنَا فِي زَمَانٍ ضَعُفَتْ فِيهِ الْعَزَائِمُ والهمم فيه فترة عن تحصيل العلم وأن الناس قد اشتغلوا عنه بزخارف الدنيا متعللين بأعذار وواهية وحجج باطلة ولأن هذا العلم هو میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن حقوقه علينا ان تحفظ میراثه من الذهاب والضياع ولا يكون ذلك الا بطلب العلم الشرعي وتحصيله۔ التدریب الثالث تیسری مشق، پہلا ہے من یجتہد یفوز، من جد وجد، من ضحک ضحک، من جاء ذهب۔ آگے ذهبت الى السوق قبل ان تعود الى البيت، ادخلت في المسجد قبل ان يؤذن المؤذن، صليت الظهر قبل ان اعود الى الميدان، قرأت الدرس قبل ان يجيء المعلم، اصبح يتكبر كل يوم ما عدا يوم البيت، اصبح يحضر كل ليلة ما عدا ليلة الخميس، اصبح يستيقظ في يوم الجمعة، اصبح ينام مبكرا في الليل ما عدا ليلة السبت۔ التدریب الرابع چوتھی مشق، اذا كان الطلاب يستيقظون مبكرين ويصلون صلاة الفجر ويجيئون في الجامعة على الوقت المحدد ثم يحصلون التعليم والمهارات في حل المشكلات والمعلم يعلمهم الكتاب والدرس والحكمة والأعمال الحسنة ثم يجلون أطفال مشكلاتهم ويستعدون العبارة مع الترجمة ويستعدون للامتحان ويستعدون لجل معاملاتهم الدينية والدنيوية يجلمهما يثبتون في قراءتهم ودراستهم وعلى أقدامهم حينئذ وهم مفلحون في المجموعة وإذا كانوا يقرؤون بالاتقان ويتلون القرآن بأحسن الصوت ثم يفوزون في المجموعة ويحسنون للناس ثم يحبون الناس ويحبهم الناس ويتحملون المسؤولية۔ التدریب الخامس پانچویں مشق، پہلے سوال کا جواب ہے فہم اولادی و اودع فوائد العیت جمیعا و ابین مدرات المجادلۃ، اور دوسرے سوال کا جواب ہے اذا کان الامر کذیک اتخذ سبل النصوح والارشاد وانصح له للعمل الصالح، اور تیسرے سوال کا جواب ہے اذا کان الامر کذیک اقول له بالصبر والشکر وعلم فضائل الصبر والشکر وابین الاحداث التي يذكر فيها فضائل الصبر والشکر۔ التدریب السادس چھٹی مشق، اردو پیراگراف ہے، اس کی عربی بنانی ہے تو عربی سن لیجئے، اردو پیراگراف سے لکھا ہوا ہے۔
تو جواب اس کا الطفل یتعلم من العلم کثیرا ومن القول قلیلا وهو يعمل مثل يعملون والديه والناس ما حوله يتوجه على الاطعام الاحسن الى باس الاحسن واذ قالوا في الادارات الشمونيه الدنويه عموما الاول والاهم فرد من فرائدنا ان نعلم عقائد الدين ومحبة الله ولرسوله ورابطة بالقرآن ونحدث شعور استعداد الآخرة الحقيقة أن لا هدية فضلا من أبواب الدين إلى أطفالهم التعليم الأحسن والتربية الأحسن لأن التعليم الأحسن والتربية والأحسن ذريعة حسنة للمستقبل الأولى والألمعي. التدریب السابع، ساتویں مشق. تو اس کا جواب، پہلے سوال کا جواب ہے نام اعجبتنی هذه القصة ومحبت الطارق بالبحر والقوارب وخیال ویسرح بخیاله وحلم القبطان. اور دوسرے سوال کا جواب ہے فیہا بیان محبت البحر والقوارب وذهاب الوالد الى المعلم وايجاب المعلم للوالد واقتراح المعلم لطارق. اور یہ تیسرا آخری رہ گیا. تو اس کا جواب ہے فی هذه القصة ذکر فیہا بیان الولد الذي يحب القوارب اسمه طارق فهو دائم يسرح بخیاله ويتخيل انه يذهب الى البحر مع قاربه ونحوها ولكن والد طارق ووالدته لم يكونا سعيد بذلك ولم يتمكن والد طارق من حل المشكلة. اقترح المعلم عليه ان يذهب الى الاستاذ الذي يؤتي نشاطات يدوية للطلاب. بعده سأله الأستاذ القاسم هل تريد أن تصبح قبطانا ماهرا إذا كبرت؟ أي نعم. وأما طارق يدرس يجد وحماس صار طارق سعيدا ففرح به الواء وغاية الفرح من جد وجده. تو آج ہمارا 5واں لیکچر الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. طبیعت آج کافی خراب ہے تو دعا فرما دیجیے گا. جس کسی اسلامی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے، یا کسی کا معنی وغیرہ یا پھر کوئی میری غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو وہ کمنٹ میں بتا دیں، ورنہ مجھے پرسنلی میسیج کر دیں. یہ نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے. تو کافی لوگ کمنٹ بھی آتے ہیں کہ اس کا کتاب کا PDF سینڈ فرما دیں، تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنا نام وغیرہ لکھ کر سینڈ فرما دیں، اور اپنے یعنی کہ جو سوال ہے آپ کا کہ کیا آپ کو چاہیے، یعنی PDF چاہیے یا پھر کوئی سوال ہے یا پھر میری کوئی غلطی ہے، تو اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ.